السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زندگی شروع ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک اور ملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے، اور کچھ۔ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا ہے، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا، کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے، اور میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی روداد اور اس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی۔ اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات، مشاہدات کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھیں۔ صالح میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھے ملنے آتا رہا۔ ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو تا حد نظر ایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسا فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے، مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے؟ میں نے صالح کو دیکھا، اسے معلوم تھا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگا، وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟ میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا، اب انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ عبداللہ، تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آزمائش ختم ہو چکی ہے، دھوکہ ختم ہو گیا ہے، اب زندگی شروع ہو رہی ہے جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک شوق سے نہیں نکل سکا تھا۔ دراصل ابھی نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا۔ وہ ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی، مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں، احساسات، زمین آسمان، ہر چیز وہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں عادی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، گھر والے تھے، میرا محلہ، میرا علاقہ، میری قوم۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے رک کر صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار، احباب سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ صالح نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا، جن سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے مت پوچھو۔ آج ہر شخص تنہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے ملیں گے۔
ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ بھی بجھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم اللہ کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے، اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو، باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے، ابھی تو تم آگے چلو۔ اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں سبک رفتاری کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ دوسرا باب، عرش کے سائے میں۔ ہم ہوا کے نرم اور تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کر لیا۔ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے، وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا۔ دروازہ ابھی تک دور ہی تھا مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔ چلتے رہو، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا، تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی ہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی۔ یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں، میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گناہ جھاڑیں۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو، اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا، کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا ماریں کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ از راہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود میں ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔